بشیر فاروقی صاحب بہت نیکی کا کام کرتے ہیں اور ان جگہوں پہ کھانا اور راشن پہنچاتے ہیں جہاں بہت ہی ولنریبل ایریاز ہیں، جہاں تک رسائی کرنا مشکل ہے باقی لوگوں کے لیے، یہ وہاں تک راشن اور کھانا پہنچاتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں 27ویں شب ہے تو ہم نے ان کو درخواست کی کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جو موجودہ حالات ہیں ملک میں، جو دہشت گردی کی فضا ہے، اس کے اوپر بھی ان سے بات کی جائے اور ایک دعا کی بھی درخواست کریں کہ ملک میں امن و امان اور بہتری کے لیے اور مسلم امہ کے لیے دعا بھی مانگی جائے۔ بشیر فاروقی صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ دہشت گردی کی فضا ہے ملک کے اندر، اس کا کیا حل ہے؟ کچھ اپنے لفظوں میں، کوئی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دہشت گردی، یہ تخریب کاری پوری دنیا میں قابل مذمت ہے، اور پھر مسلمانوں کو مسلمان ماریں، یہ تو انتہا درجے کی جو ہے دردناک جو ہے کہانی ہے۔ ہمارا ملک ویسے ہی بہت ساری پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو قیامت ہمارے بلوچستان میں ٹوٹ رہی ہے، ہمارے KPK میں ٹوٹ رہی ہے۔ ہمارے فوج کے جوان روزانہ ہماری سرحدوں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، ہمارے عسکری ادارے کے، ہمارے پولیس والے شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ ان کے لیے کیا کہیں گے، تو ان کے لیے یہی کہیں گے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اور جو دنیا میں بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کا حل جو ہے ٹیبل ٹاک سے ہوتا ہے۔ تو جہاں ریاست بہت ساری باتیں برداشت کرتی ہے، ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ ریاست نے جو ہے ایسے اداروں سے، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کی ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ کسی طرح سے بھی روز آمنے سامنے کی جنگوں میں، اس میں ہمارے میجر بھی، جنرل بھی، ہمارے کپتان بھی، ہمارے کارنل بھی سب شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ روز کا سلسلہ اس وقت ختم ہوگا، لگتا ایسا ہے کہ جب تک مذاکرات نہ ہوں۔ مذاکرات ہو جائیں، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کس انداز میں بھی ہوں، لیکن مذاکرات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ جو خون خرابہ ہے وہ رک سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی اور ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائے، اور پھر بیٹھ کر جو ہے اس بات کو فیصلہ کریں گے اس مسئلے کا حل کیا کریں، کیونکہ ایک جان کا چلا جانا پوری انسانیت کی جانوں کا چلا جانا کے برابر ہے۔ یہ بات کسی نے نہیں کی، قرآن پاک نے کی ہے۔ بشیر فاروقی صاحب، جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کو اگر سامنے رکھوں تو وہ لوگ جو بم پھوڑتے ہیں، ایک انوسینٹ سویلین کو شہید کرتے ہیں، یا فوج کے ایک سپاہی کو جو ناکے پہ کھڑا ہے ہمارے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اس کو شہید کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ سر یہ تو سارے بے قصور ہیں، ہمارے جو جتنے بھی فوجی ہیں، جتنے عوام ہیں۔ تو اسلام نے تو، میں نے آپ کہا سورہ مائدہ اٹھا لیں، ایک آدمی کی جان بچانا روئے زمین کے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کو مار دینا روئے زمین کے انسانوں کو مار دینے کے برابر ہے۔ تو یہ تو موٹا سا جواب ہے کہ اسلام تو یہی کہے گا کہ اسلام ملک صاحب جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اس سے تو ہمیں چوٹی کو مارنے کا بھی منع فرمایا ہے، جبکہ چوٹی ہمارے پاؤں میں آ جاتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن جان کر چوٹی مارنا بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ تو انسان کی تو کیا بات کریں گے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل آخر میں آگے ہیں، آپ سے بشیر فاروقی صاحب درخواست یہ کرنی ہے کہ دعا فرمائیے اللہ پاک یہ رمضان کے آخری طاق راتوں کی برکت سے پاکستان اور مسلم امہ میں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ارحمنا 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 فی الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ اے عزت والے، اے رحمت والے، اے فضل والے، اے کرم والے، اے احسان والے، اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے، اے گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بھوکوں کو سیر اور پیاسوں کو سیراب کرنے والے پروردگار، تیرے کروڑ احسان کی زندگی میں تو نے ایک بار پھر ہمیں
شب قدر کی رات عطا فرمائی، اور اس رات میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں 1366 ہجری میں پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں آیا تھا، قیام پاکستان ہوا، اور آج 1446 ہجری ہے، پورے 80 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے۔ مالک و مولا ہمارے وطن پر تو نظر رحمت کر دے، اس قیامت خیز دہشت گردی سے چھٹکارا دے، تخریب کاری سے چھٹکارا دے، آپس کی نفرت سے چھٹکارا دے، پاکستان میں پھیلی ہوئی بے روزگاری کا خاتمہ فرما۔ اس وطن عزیز کے لیے نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں نے جانیں دی، 90 سال تک اس وطن عزیز کی کوششوں میں استحصال برداشت کیا، اب یہ کریم وطن ہمیں تو نے دیا ہے، ہمیں اس وطن کی حفاظت کے لیے غیب سے ہمیں مددگار عطا فرما دے۔ آج فرشتوں کی آمد کی رات ہے، یہ نزول ملائکہ ہے، تجھ سے دعا ہے پروردگار بس پاکستان پر اپنا کرم کر دے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمان، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، یمن ہو یا شام ہو، سب پر اپنا کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، اور سب سے بنیادی بات یہ مالک ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ عطا کر دے، ہمارا گیا ہوا روح ہمیں دوبارہ عطا فرما دے۔ آج کی رات کی برکت سے ہم ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، قیام پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان سب کے درجات بلند فرما۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمۃ الرحمان، اور جنہوں نے بھی پاکستان کے لیے کوشش کی، سب کو دونوں جہان میں ان کو عزتوں سے اور سرفراز فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔